حاصل ہوا اور وہ بادشاہت ان کو حاصل ہوئی۔ طالوت جو ہے وہ خود بادشاہ بن گئے، اور پھر طالوت چند سال، یعنی کہتے ہیں کوئی 15-20 سال، ان کی 16 سال یا 20 سال طالوت کی بادشاہت چلی، پھر اس کے بعد داؤد علیہ السلام بادشاہ بن گئے، پھر اس کے بعد سلیمان علیہ السلام بن گئے۔ تو یہ کوئی تقریباً 100 سال جو ہے ایک گزر گیا ان تینوں کی بادشاہتوں میں، اور ایک صدی پوری، یعنی بادشاہ کو یہ دور عروج ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بادشاہتوں کا دور ہے۔ اور اگر آپ جو بنی اسرائیل کی تاریخ کے وہ بالکل تاریخ سے جو ذرائع ملتے ہیں، اس میں بھی ایک کنگز پیریڈ، باقاعدہ اس کو بادشاہتوں کا دور ہے۔ تو اس دور میں گویا ان کے پاس نبوت بھی تھی، ان کے پاس بادشاہت بھی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز عطا فرمائی تھی، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ بقرہ میں بھی کرتا ہے اور سورہ مائدہ میں بھی کرتا ہے کہ یہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ عطا فرمایا تھا۔ اس ایک صدی کے دور عروج کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد پھر یہ جو بنی اسرائیل کی ریاست تھی جو 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک حصہ شمالی ریاست کہلاتا تھا، اور ایک جنوبی ریاست، اس کا نام بھی مختلف، بعض نے کہا کہ اس کو یہودی ریاست کہتے تھے، جو جنوبی ریاست تھی جس کا صدر مقام جو تھا یروشلم تھا، اور اس کو جو ہے اسرائیلی ریاست کہتے تھے جو شمالی ریاست تھی، اور اس کا صدر مقام جو تھا وہ سامریہ تھا۔ بہرحال یہ 2 ریاستیں رہیں، لیکن ان 2 ریاستوں میں پھر ایک دفعہ وہی کیفیت آ گئی، وہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ، کہ تم زمین میں فساد پھیلاؤ گے، اور وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور بہت بڑے پیمانے پر تم بغاوت کرو۔ تو یہ بغاوت ہمیں وہاں ایک دفعہ پھر نظر آتی ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر بغاوت ہوئی۔ اب دیکھیں، بغاوتیں ہیں، عروج ہیں، پیچھے بھی یہی ہے، لیکن یہاں پہ ایک بہت بڑے پیمانے پر بغاوت ہوئی کہ ان لوگوں نے انبیاء کی تعلیمات کو بھی پس پشت ڈالا، یہ لوگ معاشی اور سماجی جرائم میں مبتلا ہوئے، اور یہ ہر اعتبار سے انہوں نے گویا اللہ تعالیٰ کے احکام کو پس پشت ڈالا، اور یہ انسانیت کی سطح سے گر گئے۔ تو اللہ نے ان کو ایک وہ دکھایا، ایک یعنی جو اللہ کی طرف سے عذاب آنا تھا، جو اس کا وعدہ کیا گیا تھا، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، کہ جب پہلا وعدہ آیا کہ تم نے وہ فساد برپا کیا اور سرکشی اور بغاوت کا ارتکاب کیا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ایسے بندے مسلط کر دیے جو بڑے انتہائی جنگجو تھے، اور انہوں نے شہروں کے اندر یوں دندنائے کہ انہوں نے ہر شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ تو جو تاریخی اعتبار سے پہلی تباہی ہمیں نظر آتی شمالی ریاست اشوریوں کی ہاتھوں، اشوری بادشاہ شلمنصر، اس کے ہاتھوں 712 قبل مسیح میں وہ تباہ و برباد ہو گئی تھی، اور اس کے چند ہی سال بعد جنوبی ریاست جو ہے وہ بھی تباہ و برباد ہو گئی۔ اور یہ کہہ لیں کہ یہ جو جنوبی ریاست ہے، اس کا تو اس کی اینٹ سے اینٹ بجائی تھی بخت نصر نے، جس کو نبوکد نظر کہتے ہیں، جو عراق کا ایک بادشاہ تھا، بابل کا حکمران تھا، اور اس نے وہاں سے حملہ کیا، اور حملہ کر کے اس نے پورا کا پورا شہر تباہ و برباد کر دیا۔ بیت المقدس، وہاں ہیکل سلیمانی کو ایک یعنی جس کو کہتے ہیں اینٹ سے اینٹ بجا دی، کہ 2 اینٹوں کو بھی جڑا نہیں رہنے دیا، ہر چیز تباہ و برباد کر کے رکھ دی۔ اور کہتے ہیں کہ لاکھوں یہودی اس نے قتل کیے، اور مورخین نے لکھا ہے 6 لاکھ یہودی اس نے قتل کیے، اور 6 لاکھ کو وہ قید کر کے جانوروں کی طرح ہانکتا ہوا بابل لے گئے، اور اس نے اپنی قید میں رکھا۔ یعنی اس قدر یہ تباہی آئی۔ تو یہ وعد اولاہما جو ہے، یہ گویا کلیکٹیولی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو شمالی ریاست پہلے ختم ہوئی شلمنصر کے ہاتھوں، اور پھر 586 میں یعنی 712 قبل مسیح میں وہ ہوا، اور پھر یعنی کچھ ہی عرصے بعد جو ہے وہ یعنی جنوبی ریاست بھی گئی، اور جنوبی ریاست جو ہے یہ بخت نصر کے ہاتھوں گئی ہے۔ تو گویا ان 2 تباہیوں کو آپ مرتين والی تباہی کہہ سکتے ہیں، جنوبی اور شمالی ریاست کی تباہی کو۔ ایک تو انٹرپریٹیشن اس کی یہ ہے۔ دوسری انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ اصل میں یہ تباہی جنوبی اور شمالی ریاست کی ایک ہی تباہی ہے، اور
اصل جو دو تباہیوں کا قرآن نے ذکر کیا ہے، ایک یہ اوورال تباہی ہے اور ایک پھر بعد میں ہوئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد 70 عیسوی میں جب ٹائٹس رومی نے جو ہے وہ کی اینٹ سے اینٹ بجائی ہے۔ درمیان میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جو بخت نصر نے حملہ کیا تھا، اس کے حوالے سے بھی بعض مورخین کا خیال یہ ہے کہ یہ جو دونوں تباہیاں مرتين کی بات ہے، دونوں تباہیاں بخت نصر کے ہاتھوں ہی ہیں، کہ بخت نصر نے جو جنوبی ریاست کو ختم کیا تھا اور بیت المقدس کی یعنی پورا شہر جو ہے اس نے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ یہ ایک ہی دفعہ میں نہیں کیا، اس نے 2 دفعہ میں کیا، اور مرتين سے مراد وہی 2 تباہیاں ہیں جو بخت نصر کے ہاتھوں یہ تباہ و برباد ہوا تھا۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخ میں اگر اس کو بخت نصر کی تباہی کو اگر آپ 2 مرتين والی بات کہیں تو اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس نے تو 3 حملے کیے تھے، یعنی 3 دفعہ میں ایک حملہ کیا، دوسرا حملہ کیا، پھر تیسرا کیا، اور اس طرح 3 حصوں میں اس نے پوری ریاست جو ہے تباہ و برباد کر دی۔ بہرحال یکبارگی کی یا 3 حصوں میں کی تباہی تو یہ ایک تھی۔ اس کو آپ اسی کو 2 بھی گن سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ 2 تباہیاں کون سی ہیں، اس کی انٹرپریٹیشن کے بارے میں اختلاف ہے، البتہ تباہیاں تو کئی ہیں۔ بڑی تباہیاں ہمیں 2 نظر آتی ہیں، ایک ٹائٹس رومی والی، ایک بخت نصر والی، اور جو شلمہ نصر نے کی تھی شمالی ریاست کی، وہ تو گویا سامریہ کی تباہی تھی، وہ یروشلم کی نہیں تھی۔ چونکہ یہاں پہ ذکر یروشلم کا ہو رہا ہے، مسجد اقصیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، اور مسجد اقصیٰ کے حوالے سے یہ 2 تباہیاں جو دونوں کی دونوں یہودیوں کے کردار کی وجہ سے تھیں، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی فرما دیا ان عدتم عدنا، تم آئندہ کرو گے تو آئندہ بھی ہم ایسے کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ چین آف ایونٹس ہے، جب بھی ایسا کردار ہوگا تو اللہ کی طرف سے تباہی ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ گویا ان کے عروج و زوال کو اللہ نے ان کے کردار کے ساتھ منسلک کر دیا تھا۔ یہ تھا وہ ضابطہ، وہ قدینا جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے فیصلہ کر دیا تھا تورات کے اندر۔ بہرحال یہ جب بخت نصر نے ان کی تباہی و بربادی کی ہے اور پورا شہر کی اینٹ سے اینٹ بجائی ہے اور 6 لاکھ یہودیوں کو وہ لے گیا ہے، تو اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ کوئی اس کے 100 سال بعد یا 200 سال بعد جب ایرانی بادشاہ کیخسرو، جس کو بعض نے کہا کہ وہی ذوالقرنین بھی تھا جس کا ذکر سورہ کہف کے اندر آتا ہے، اس کی انٹرپریشن کے اندر بھی اگرچہ اختلاف ہے، وہ ایک بڑا کوئی عادل بادشاہ تھا، اس نے بابل پہ جب قبضہ کیا ہے، بابل کو فتح کیا ہے، تو اس نے ان یہودیوں کو وہاں سے نجات دی ہے، ان کو قید سے آزاد کیا ہے اور یہ واپس آئے ہیں۔ انہی میں پھر جو لوگ وہاں سے واپس آئے ہیں اپنے علاقے کی طرف، انہی میں حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام کا وہ واقعہ جو نام تو نہیں لیا لیکن وہ واقعہ موجود ہے، ہم پڑھائے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ بقرہ کے اندر ہم پڑھائے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے دیکھا تھا کہ بستی ساری الٹی پڑی ہے، اور اللہ ان کے زبان سے نکلا کہ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، یہ جو کھنڈرات ہیں اس کو بھی اللہ زندہ کر دے گا۔ تو کیسے زندہ کرے گا؟ وہ جو بستی تباہ و برباد ہوئی پڑی تھی، وہ بخت نصر کی تباہی کے 100 سال یا 150 سال بعد کا واقعہ ہے، اور اس میں یہ کہتے ہیں کہ 458 قبل مسیح یا کوئی اس کے لگ بھگ جو ہے وہ حضرت یعنی 458 قبل مسیح یا اس سے لگ بھگ جو ہے حضرت عزیر علیہ السلام وہاں آئے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال کے لیے تو ویسے موت دے دی جس کا ذکر وہاں پہ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا، اور اس کے بعد جو ہے حضرت عزیر علیہ السلام نے وہاں پہ پھر سے ہیکل سلیمانی کو بھی تعمیر کیا، پھر سے اس پوری قوم کی تعمیر کی، اور وہ جو قید میں یہودی تھے ان کی نسلیں تھیں ان کو بھی واپس لایا گیا، اور یہ پھر ایک دفعہ ان کو عروج حاصل ہو گیا، اور ایک ایسی ریاست بن گئی حضرت عزیر علیہ السلام کے بعد بھی جو کئی 100 سال تک چلی، اور اس کو مکابی ریاست بھی کہتے ہیں کہ وہ ایک پورا ان کے پاس ایک اختیار آ گیا تھا، اور وہ بھی ہمہ جہت تھی اور بہت بڑے علاقے پر تھی، اور اس کا صدر مقام بیت المقدس ہی تھا۔ یہ پھر ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو عروج دے دیا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے کہ ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر ہم نے تمہیں ایک دفعہ اور اقتدار عطا کیا، وامددناکم باموال وبنین، اور تمہاری ہم نے مدد کی مال کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ، وجعلناکم اکثر نفیرا، اور تمہیں عددی تعداد کے یعنی نفری کے اعتبار سے بھی، افراد کی تعداد کے اعتبار، افرادی قوت کے اعتبار سے بھی ہم نے تمہیں بہت زیادہ کر دیا، یعنی بہت بڑی تعداد پھر سے آ کے ایک بڑی سلطنت ان کی پھر سے قائم ہو گئی۔ اب یہ گویا وہ چیزیں ہیں جو قرآن انڈورس کر رہا ہے تاریخ کی،
اور اس طرح سے قرآن نے وہ ضابطہ پھر بیان کیا، ان احسنتم احسنتم لانفسکم. جب دوبارہ عروج دے دیا تو یہی کہا گیا، ان احسنتم، اگر تم اچھا کرتے رہو گے، اگر تمہارا کردار اچھا رہے گا تو احسنتم لانفسکم، تو یہ تمہارا اچھا کردار تمہارے لیے ہی اچھا ہوگا. گویا تم اس اچھے کردار کا فائدہ ہمیشہ اٹھاتے رہو گے اگر تم اس کو لے کے چلتے رہو اسی کردار. اور اگر کردار کے اعتبار سے کوئی خرابیاں آ گئیں تو گویا پھر وہی ہوگا. وَإِنْ أَسَأْتُمْ، اور اگر تم نے برا کردار پیش کیا، پھر برائیاں کی، اللہ اکبر. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اگر تم برائی کرو گے فلاح تو وہ بھی اسی پر پڑے گی. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، یا پھر دوسرا وعدہ آیا، اللہ اکبر، لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، پھر ایسے لوگ مسلط کر دیے گئے تاکہ وہ چہرے بگاڑ دیں تمہارے. اللہ اکبر، یعنی کردار کی جو عظمت ہے وہ تمہاری دنیاوی عظمت کی علامت ہے، اسی طرح کردار کی پستی وہ دنیاوی طور پر تمہارے لیے پستیوں کی علامت بن جائے گی. یعنی جب جب تم فساد کرو گے، جب جب تم اللہ اور اس کے رسولوں کے احکام سے سرکشی اختیار کرو گے، تمہارے اوپر یہی ہوگا. لہذا ایک دفعہ یعنی ہم اس بڑی تباہیوں کو جب دیکھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی تباہیوں کے سلسلے تو کئی ہیں، تو ایک بخت نصر والی اور دوسری تباہی جو 70 عیسوی میں یعنی جو پہلی تباہی آئی تھی اس میں بھی نبیوں کو قتل کر ڈالا انہوں نے. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ حضرت شعیہ علیہ السلام یا حضرت ارمیہ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا، اور اس وقت جو بخت نصر نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجائی ہے تو ان کے پیچھے بھی انبیاء کا قتل تک کے جرائم ان کے موجود تھے. اسی طرح پھر جب آہستہ آہستہ ان کا کردار بگڑا ہے، دوسری دفعہ عروج حاصل کرنے کے باوجود جب حضرت عزیر علیہ السلام کی قیادت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر عروج دیا، پھر یہ آہستہ آہستہ صدیوں کے سفر میں پھر یہ آہستہ آہستہ بگاڑ کا شکار ہوتے رہ گئے ہیں اگلے 3 صدیوں میں، اور اس نہج پر پہنچ گئے کہ انہوں نے پھر انبیاء کو قتل کرنا شروع کر دیا. ایک دفعہ پھر انہوں نے وہی سارا فساد دنیا میں برپا کرنا شروع کر دیا اور قومی سطح پر ان جرائم کا ارتکاب کیا کہ پھر اللہ کی طرف سے تباہی آ گئی. اور ان جرائم میں پھر جو سب سے بڑا جرم تھا انبیاء کو قتل کرنے والا، انہوں نے پھر کیا. زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کے درپے ہوئے. یعنی پھر ایک دفعہ طوائف الملوکی، اور وہ دور تھا کہ جب آہستہ آہستہ یہ لوگ اپنا وہ جو دنیاوی قیادت اور دینی سیادت دونوں ہی اپنے ہاتھوں سے ان کے اختیار تقریباً نکل چکا تھا، اور ان حالات میں انہوں نے کفر کے ساتھ اور مقامی آبادی کے ساتھ اپنا کمپرومائز کر لیا تھا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے بنی اسرائیل کو ہدایات دینے کی کوشش کی، تو انہوں نے بجائے اس کے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات مان لیں، ان کے قتل کے درپے ہو گئے. اور جو مقامی بادشاہ تھے ان کو ان کے خلاف کر دیا اور ان کے مقدمے چلائے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا ہے یہ سارا تاریخ کا حصہ ہے. لہٰذا پھر ان کی بد کرداری، فساد اور سرکشی اور بغاوت، اس کے نتیجے میں پھر ایک اور تباہی آئی ہے جو 70 عیسوی میں ٹائٹس نامی جو روم کا بادشاہ تھا، اس رومی بادشاہ نے پھر اینٹ سے اینٹ بجائی. اور یہ بالکل اسی طرح کی تباہی تھی جس طرح سے بخت نصر نے کی تھی، جو بابل سے آیا تھا، اور اس نے جس طرح سے یہودیوں کو قتل بھی کیا اور اینٹ سے اینٹ بجا دی، وہی بالکل اسی طرح کی بڑی تباہی ٹائٹس رومی نے کی. اور یہ وہ تباہی ہے جس کو یعنی ان 2 تباہیوں کو 70 میں ہونے والی اور وہ جو 586 میں ہونے والی قبل مسیح میں، ان دونوں کو اگر آپ گنیں تو مرتین والی یہ 2 بڑی تباہیاں لگتی. تو قرآن کہتا ہے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب دوسرا وعدہ آیا، یعنی 2 تھے نا کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا، پھر تم کرو گے تو پھر یہ ہوگا، اگر تم اچھے رہو گے تو تمہیں یہ مسئلہ نہیں ہوگا. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اگر تم برائی کرو گے تو پھر تم وہ اسی کے اوپر پڑے گی. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب دوسرا وعدہ آیا، لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، تو پھر اللہ نے اسی طرح کے بندے مسلط کر دیے کہ وہ ان کے چہرے بگاڑیں. وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور تاکہ وہ بھی مسجد میں داخل ہو کر اسی طرح تباہی و بربادی کریں جس طرح پہلے دفعہ لوگوں نے داخل ہو کے ہیکل سلیمانی، مسجد اقصیٰ، ہر چیز کی انہوں نے تباہی و بربادی کر دی تھی اور اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی.
اب دوسری دفعہ بھی لوگ اسی طرح سے آئے اور انہیں ہر چیز کو ملیا میٹ کر دیا. وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور تاکہ وہ ہر اس چیز کو تباہ و برباد کر دیں جس چیز کے بارے میں انہوں نے بلندی اختیار کی تھی، جو انہوں نے سرکشی اختیار کی تھی، اس سرکشی کی وجہ سے تباہی و بربادی ان کا مقدر ہو گئی. اللہ اکبر. یہ ہے وہ بنی اسرائیل کی کہانی جس کو اللہ کریم نے بہت ہی اختصار کے ساتھ اور چند فقروں کے اندر اللہ کریم نے یہاں پہ پوری کہانی بیان کر دی، اور اصل میں یہ تنبیہ کے طور پر بیان کی، جو میں نے پہلے عرض کیا کہ اس پوری صورت کا مرکزی مضمون تنبیہ ہے، تفہیم ہے اور تعلیم، یعنی ڈراوا اور پھر دین سمجھانا اور پھر تعلیم کہ کس طرح سے تمہیں یعنی دین سمجھانا اور دین سکھانا. تو یہ تینوں قسم کی باتیں جو ہیں، یہ تینوں قسم کے مضامین جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں. تو یہ اصل میں تنبیہ کے طور پر اللہ کریم نے بنی اسرائیل کو بھی تنبیہ ہے ایک طرف، اور دوسری طرف ان کی تاریخ بتائی گئی ہے، اور دوسری طرف یہ تنبیہ جو ہے مشرکین مکہ کو بھی ہے کہ دیکھیں یہ اس قدر عروج حاصل کرنے کے باوجود اگر ان کے ساتھ یہ ہوا ہے کردار کے خرابی کی وجہ سے، تو تم اپنے کردار کی خرابی اور نبی کی مخالفت کی وجہ سے تم بھی گویا اسی طرح کی تباہی کے دہانے پر کھڑے ہو. پھر ان دو بڑی تباہیوں کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ. اب اگر تم ٹھیک ہو جاؤ گے تو ہو سکتا ہے اللہ تمہارے اوپر رحم کرے، یعنی اب یہ مستقبل بتایا جا رہا ہے. وَإِنْ عُدْتُمْ، اگر آئندہ پھر اسی طرح کرو گے. کیا مطلب؟ کہ اگر تو تم نبی کی بات مان لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آ جاؤ تو اللہ تمہارے اوپر رحم کرے گا. نبیوں کی بات مان لو تو تم اللہ کی رحمت کا استحقاق حاصل کر لو گے. لیکن اگر تم پھر سے وہی کردار اپناؤ گے، ان عدتم، اگر تم پھر اعادہ کرو گے، تم پھر واپس وہی کرو گے، اسی طرح کی سرکشی، اسی طرح کی بغاوت انبیاء سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت اگر پھر تم کرو گے، عدنا، یہ وہ دھمکی ہے اللہ کی، اور یہ قیامت تک کے لیے سٹینڈ کرتی ہے کہ پھر تم کرو گے تو پھر ہم تمہارے ساتھ وہی سلوک کریں گے. اللہ اکبر. اور پھر ہوا، ہم نے دیکھا تاریخ میں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی ان یہودیوں نے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے ہیں، تو یہ یہودیوں کی بستیاں 3 بڑی بستیاں تھیں جو مدینہ کے ارد گرد تھیں، اور یہ اس لیے آ کے بیٹھے تھے کہ یہ دیکھیں جو 70 عیسوی والی تباہی ہے ٹائٹس رومی نے جو کی تھی، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے 500 سال، 5 صدیاں قبل گویا یہ ہو چکا تھا. اب اس کے بعد یہ پوری دنیا میں دھکے کھاتے پھرے ہیں، لیکن ان کو یہ معلوم تھا کہ ایک آخری نبی نے آنا ہے، اور اس نبی کا جو مقام الحجرہ ہے وہ مدینہ طیبہ یثرب ہوگا. تو وہ یثرب کے گرد آ کے اس لیے بیٹھ گئے تھے کہ آخری نبی یہاں آئے گا اور اس کے پھر ہمیں عروج حاصل ہوگا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں وہ وہاں بیٹھے تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو انہوں نے مخالفت کر دی. کس وجہ سے مخالفت کی؟ بغیم بینہم، صرف اس وجہ سے مخالفت کی کہ یہ بنی اسماعیل سے کیوں ہے، بنی اسرائیل سے کیوں نہیں. یعنی اگر ہماری نسل سے ہوتے تو پھر ہم ان کے ساتھ ہوتے. عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے وہ سارے کے سارے بنی اسرائیل سے تھے. حضرت ابراہیم سے لے کر یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کی پوری لڑی جو ہے بنی اسرائیل سے تھی. اب ان کا خیال یہ تھا کہ اب بھی جو نبی آئے گا آخری، جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ ہمیں فتح عطا کرے گا، تو اس کا انتظار کر رہے تھے. لیکن وہ جب بنی اسماعیل میں آ گئے تو یہ وہ خاندانی رقابت تھی، یہ وہ دل کا حسد تھا، بغیم بینہم، آپس کی رقابت، آپس کی بغاوت، ایک دوسرے سے بغض، اس نے قبول نہیں کرنے دیا عمومی طور پر من حیث القوم. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے مقامی آبادی کے ساتھ معاہدے کیے، پرامن بقائے باہمی کا معاہدہ کیا، ایک جنگی اسٹریٹجی کا معاہدہ کیا جس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے. اس میں یہود بھی شامل تھے، اس میں دیگر مشرکین قبائل بھی شامل تھے، اس میں مسلمان بھی شامل تھے، اور ایک بڑا جامع معاہدہ، ایک کہہ لیجئے کہ ایک بڑا شاندار دستور ہے جو ایک کسی بھی طرح کی سچویشن میں ایک رہنما اصول کے طور پر اپنایا جا سکتا ہے. لیکن اس معاہدے کی خلاف ورزی بھی کس نے کی؟ یہودیوں نے کی. اور یہودیوں نے، چونکہ ان کا کردار یہ تھا
کہ یہ ہمیشہ وعدوں کی خلاف ورزی، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے، اللہ کے نبیوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے، ان کی خلاف ورزی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو پھر یہ جنرل اصول دے دیا، ان عدتم عدنا، تم دوبارہ یہی کردار ادا کرو گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کریں گے۔ یعنی تمہیں کہیں ٹکنا نصیب نہیں ہوگا، جس طرح پہلے تمہیں گرفتار کیا گیا اور قتل کیا گیا اور بھگایا گیا وہاں سے، اسی طرح پھر ہوگا۔ اور پھر یہ ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ ایک ایک کر کے تینوں جو بڑے قبائل تھے وہاں یہودیوں کے، بنو قینقاع، بنو نضیر اور بنو قریظہ، ان تینوں نے ایک ایک کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس معاہدے کی خلاف ورزی کی، دشمنی کی، فساد پھیلایا، بغاوت کی، سرکشی کی، اور پھر بالآخر ان میں سے کچھ قتل کر دیے گئے اور کچھ کو وہاں سے نکال دیا گیا، جلا وطن کر دیے گئے۔ اور دونوں ہی کام جو ہے وہ چاہے جلا وطنی تھی اور چاہے ان کو قتل کیا گیا، یہ ایک انتہائی عبرت کا سامان تھا۔ اور یہ پھر سے گویا ان عدتم عدنا کی ایک عملی تصویر ساری دنیا نے دیکھی کہ ان کو پھر وہاں سے نکال دیا گیا۔ اور قرآن کہتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، سورہ حشر کے اندر، اللہ اکبر، کہ آنکھوں والو عبرت حاصل کرو۔ یعنی کیا عبرت ہے، نصیحت کیا ہے؟ عبرت اور نصیحت اور سبق حاصل کرنا یہی ہے کہ جب قومیں قومی سطح پر بغاوت کا شکار ہوتی ہیں تو اللہ کا عذاب اسی طرح سے آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اس کے بعد پھر یہ لوگ خیبر میں جا کے آباد ہو گئے، اور پھر وہاں بھی جا کے ان کا قلع قمع کیا گیا۔ 7 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی تشریف لے گئے۔ وہاں بھی ایک دفعہ پھر یہ شکست زدہ لشکر کی صورت میں انہوں نے ایک دفعہ پھر نقصان اٹھایا۔ اور ان عدتم عدنا، یہ پھر اسی طرح سے چلتا رہے گا۔ پھر اسی طرح ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، جس کا ذکر میں نے شروع میں بیت المقدس کے حوالے سے الذی بارکنا حولہ کے حوالے سے کیا، کہ اس معاہدے کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جب بیت المقدس فتح ہوا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خود وہاں تشریف لے گئے اور آپ نے مقامی آبادی کے ساتھ معاہدہ کیا۔ اس وقت بھی آپ نے یہودیوں کو نکال دیا وہاں سے۔ وہاں پہ جو مقامی آبادی تھی وہ عیسائی تھی، آپ نے عیسائیوں کو، وہاں کے جو لوکل لوگ تھے ان کو اس کا ذمہ دار اور بنایا، اور انہی کو یعنی وہاں کی سرکردگی دی، اور یہودیوں کو وہاں سے نکال دیا۔ اور یہ گویا ایک دفعہ پھر ان کے ساتھ وہی ہوا، کیا؟ ان عدتم عدنا، اللہ اکبر۔ بہرحال اب آ کے پھر یہ جو بالفور کا معاہدہ ہے، اور پھر اس کے مطابق انہوں نے پھر سے ایک دفعہ فلسطین میں آ کے اپنے قبضے جمائے ہیں، اور مختلف دنیا کے جو یہودی ہیں یہ غیر قانونی طور پر فلسطین کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اب دیکھیں کہ یہ جو موجودہ دور کی جو اسرائیل کی ریاست ہے یہ کب تباہی اور بربادی کا شکار ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ تو سٹینڈ کرتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ان عدتم عدنا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اس یعنی جو سیکوینس کے مطابق بالآخر ان سارے یہودیوں نے جو ختم ہونا ہے، اور ان کا جو آخری خاتمہ ہے، وہ تو پھر دجال کے دور میں جا کے خاتمہ ہوگا۔ اس لیے کہ جب دجال آئے گا تو دجال کے سب سے بڑے جو معاونین ہیں وہ یہودی ہوں گے، یہودی دجال کا لشکر بنے، اور اس پر پھر جو دجال کی سرکردگی میں یہودی مسلمانوں کے ساتھ لڑیں گے، اور مسلمانوں کی سرکردگی امام مہدی کریں گے۔ امام مہدی کے بعد دجال آئے گا، اور پھر اسی دوران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا گیا ہے، مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے کہ وہ زندہ آسمانوں پہ ہیں، اور وہ اللہ کے حکم سے قرب قیامت وہ واپس آئیں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث کے اندر اس کا ذکر ہے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو اس وقت دجال کو وہ قتل کریں گے، بلکہ دجال کو قتل کیا کریں گے؟ دجال تو پگھل جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روحانی قوت کو دیکھ کر، اور پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی قوت ہی اس کی زائل ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور وہ پگھل جائے گا۔ اس وقت پھر سارے یہودی جو ہیں وہ چن چن کر قتل کیے جائیں گے، کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ حدیث کے اندر آتا ہے پھر ان کو کہیں پناہ نہیں ملے گی، البتہ ایک درخت ہے ایسا کہ جو یہودیوں کو پناہ دے گا، وہ ہے غرقد کا درخت۔ غرقد کا درخت ایک چھوٹا سا جھاڑی نما درخت ہے جو بہت بڑا نہیں ہوتا، جنگلی جھاڑی سی کہہ لیں آپ، تو وہ غرقد کا درخت جو ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ درخت جو ہے یہ یہودیوں کو پناہ دے گا،
باقی کسی درخت کے پیچھے بھی یہ چھپیں گے، کسی پتھر کے پیچھے بھی چھپیں گے، تو پتھر بول کے کہے گا مسلمان کو کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، تو آ کے اس کو قتل کر دے۔ کسی درخت کے پیچھے چھپیں گے، درخت بتا دے گا مسلمانوں کو کہ میرے پیچھے چھپا ہے، اس کو آ کے قتل کر دے۔ لہٰذا یہ کوئی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے کہ یہ قوم باقی رکھی گئی ہے، اور یہ ایک عبرت کے لیے یہ قوم باقی ہے، اور یہ اس وقت تک باقی رہے گی جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کے دجال کو قتل نہیں کر دیتے، اور اس وقت ہر یہودی جو ہے وہ چن چن کے قتل کر دیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سوائے غرقد کے درخت کے کسی چیز نے ان کو پناہ نہیں دینی۔ اور وہ غرقد کا درخت کیا ہے، یہ بھی ایک آزمائش کی بات ہے۔ تو سنا ہے واللہ اعلم کہ یہودی جو ہیں سب سے زیادہ اسی درخت کی کاشت کرتے ہیں، غرقد کے درخت کی۔ اندازہ کیجئے، یعنی ہمارے جو سورسز ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، اس پر مسلمانوں کو اعتماد ہو نہ ہو، یہودیوں کو پورا اعتماد ہے۔ لہٰذا وہ اپنے پورے جو ڈیفنس کا جو بندوبست کر رہے ہیں، اس میں یہ غرقد کے درخت کی جو خاص طور پر اس کی کاشت بھی شامل ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ لیکن اللہ کا یہ وعدہ، یہ تو قرآن ہے، تاریخ اس کی کوئی بات صحیح ہو سکتی ہے، کوئی انٹرپریٹیشن ہماری ہو سکتی ہے صحیح، کوئی غلط بھی ہو سکتی ہے، لہٰذا حتمی تعین کسی چیز کے اوپر تو ہم نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ جو قرآن کا وعدہ ہے پوری تاریخ میں کہ جب جب تم کرو گے، یعنی اوپر فرمایا ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اچھا کرو گے تو تم اپنے لیے اچھا کرو، یعنی انجام کار تمہیں اس کا فائدہ ہوگا۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اگر تم برا کرو گے تو پھر وہ تم اسی طرح کا تمہارا انجام ہوگا۔ اور یہاں اسی بات کو اس طرح فرمایا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، ہو سکتا ہے، امید ہے اللہ تمہارے اوپر رحم کرے گا، یعنی اگر کردار تم اچھا رکھو اب بھی اللہ کی رحمت کی امید ہو سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لو، اب بھی اللہ کی رحمت کی امید ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی کوئی آدمی یہودی ہو، کوئی عیسائی ہو، کوئی کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اسلام یہ نہیں کہتا کہ اب وہ بس عذاب کا مستحق ہو گیا، بس نہیں، واپسی کا اور توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ سبحان اللہ، اب بھی اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے، اور اللہ کی رحمت کا جو دروازہ کھلا ہے اس سے استفادہ کرنا صرف مسلمانوں کا حق نہیں ہے، بلکہ اس سے یہودی بھی، عیسائی بھی، مشرک بھی، دہریے بھی، جو بھی اللہ کی رحمت میں آنا چاہے وہ موت سے پہلے پہلے وہ واپس آ سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین جو شخصیت ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت، اسی کا یہ اعزاز ہے اس امت کا کہ آج تک اور موت تک یہ دروازہ کھلا ہے، کوئی آنا چاہے، کوئی واپسی جس وقت فیصلہ کر لے وہ واپس آ سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وگرنہ ان عدتم عدنا، تو پھر وہ اصول تو ہے، اگر کوئی نہیں مانتا، اپنے کردار کا اعادہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ویسا ہی کرے گا۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، ہو سکتا ہے اللہ تمہارے اوپر، اللہ تعالیٰ تمہیں رحم کرے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم دوبارہ کرو گے تو ہم بھی دوبارہ کریں گے، دوبارہ تمہیں سزا کی طرف لے جائیں گے۔ وَجْعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور یہ سزا جو ہے صرف دنیاوی طور پر نہیں ملے گی، بلکہ ہم نے جو جہنم کو بنایا ہے وہ کافروں کے لیے قید خانہ بنایا۔ گویا دنیا میں گھیرتے گھارتے، دنیا میں یہ عروج و زوال کی پوری داستان جو چل رہی ہے، جو سب کے سامنے ہے، ہو سکتا ہے کسی وقت جو ہے اللہ کے دشمن، اللہ کے نبیوں کے دشمن جو ہیں وہ پورے عروج حاصل کیے ہوئے ہوں، لیکن اس وقت کسی شخص کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ دنیا کا جو عروج و زوال ہے یہ تو ایک کہانی ہے دنیا کی اور امتحان ہے۔ عروج بھی امتحان ہے، زوال بھی امتحان ہے۔ اصل عروج آخرت کا عروج ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران کے اندر کہ وَلَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ، یہ جو شہروں کے اندر کافروں کا دندناتے پھرنا یہ تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کرے۔ اللہ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، یہ تھوڑا سا سامان ہے فائدے کا، چند دن کا فائدہ ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ،
وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ۔ اس لیے فرمایا کہ اگر تو رحمت اللہ کی حاصل کرنی ہے تو اب بھی واپس آ جاؤ، اب بھی لوٹ آؤ، اور اب بھی لوٹ سکتے ہو۔ اور اگر کردار وہی اپناؤ گے، وہی بغاوت، وہی سرکشی، وہی فساد، وہی نبیوں کی اطاعت سے انحراف اگر کرو گے، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، تو پھر ہم بھی تمہارے ساتھ وہی کریں گے۔ اور یہ دنیا کا یہ جو کشمکش ہے، حق اور باطل کی جو یہ آویزش ہے، یہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، ہم گھیر گھار کے قید میں ڈال دیں گے۔ اصل جو آدمی نے پکڑے جانا ہے، حصیر کا مطلب ہے قید خانہ، جہنم کو ہم نے اصل قید خانہ بنایا ہے کہ سب کو اللہ نے بالآخر ان سارے کافروں کو جہنم میں لے جانا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے ہم سب پر، اللہ تعالیٰ موت سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں۔ جتنے بھی کافر ہیں دنیا میں، جتنے بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے، وہ بھی مرنے سے پہلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی سے باز آ جائیں، اپنے شرک سے توبہ کر لیں اور بغاوت سے اطاعت کی طرف آ جائیں۔ تو عسیٰ ربکم ان یرحمکم، یہ تو صلاح عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے، جس نے آنا ہے یہ تو راستہ کھلا ہے۔ اور ان اللہ تعالی یقبل توبۃ العبد، اللہ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے ما لم یغرغر، جب موت کی آواز جو ہے یہ نرخرے سے نہیں نکلتی، اس وقت تک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتا ہے۔ تو اب موقع ہے، جو قرآن کے اس حکم کو سنے وہ واپس اللہ کی رحمت کی طرف آ جائے، ابھی موقع ہے، وگرنہ پھر جو کردار اپنا رہا ہے اس وہ اپنے وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر کوئی بغاوت کی طرف واپس آئے گا تو ہم بھی سزا کی طرف واپس آئیں گے۔ اور اگر کسی نے واپس آنا ہے رحمت کی طرف، اللہ کی رحمت کا استحقاق حاصل کرنا ہے، اور اگر کوئی آج فیصلہ کرے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ مسلمانوں میں سے کوئی بے عمل مسلمان ہو، بھولا ہوا مسلمان ہو، یا وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ واپس اللہ کی رحمت کی طرف آنا چاہتا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ سبحان اللہ، اس کا ایک ہی طریقہ ہے۔ راستہ کون سا کھلا ہے؟ قرآن کا راستہ۔ یہ قرآن ہے وہ حقیقت، وہ راستہ۔ ان ھذا القرآن، یہ قرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ اس راستے کی طرف لے جاتا ہے جو سب سے سیدھا راستہ ہے۔ سبحان اللہ، قرآن کے اندر یہ طاقت ہے، کسی اور چیز کے اندر طاقت نہیں ہے۔ کوئی شخص دنیا کے کسی فلسفے کو بنیاد بنا کے، کسی سائنس کو بنیاد بنا کر، اور کسی بھی دنیا کے نیچرل فینومینا کو بنیاد بنا کر، اور دنیا کے کسی بھی نظریے کو بنیاد بنا کر وہ سیدھا رستہ حاصل کرنا چاہے تو وہ سیدھے رستے پر نہیں جا سکتا۔ سیدھے رستے پر لے جانے کی طاقت اللہ کے قرآن میں ہے۔ لہذا قرآن پکڑ لو، قرآن پڑھنا شروع کر دو، قرآن کی طرف آ جاؤ، قرآن کے احکام پر عمل کرنا شروع کر دو، تو اللہ تعالیٰ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو اپنا راستہ دکھا دیتے ہیں، ہم اس کے راستے کی طرف ہدایت دے دیتے ہیں۔ لہذا بے عمل مسلمان ہوں یا دنیا کے کافر ہوں، سب کے لیے واپسی کا، اللہ کی رحمت کا، اللہ کی رحمت کا استحقاق حاصل کرنے کا، اور جہنم سے بچ کر جنت میں جانے کا استحقاق حاصل کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ کون سا ہے؟ وہ اللہ کا قرآن ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہے جو سیدھے راستے پر لے جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے، بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ انسان اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتا ہے۔ بہت سارے اجتماعی اور انفرادی مراحل حیات ایسے ہوتے ہیں جب انسان اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتا ہے۔ اب یہ کووڈ ہی کو لے لیجئے، کورونا پوری دنیا میں آیا، کووڈ-19، اور سائنس بے بس ہو گئی، کچھ نہیں کسی کو راستہ مل رہا۔ اب جو ویکسین بھی آئی ہے وہ بھی حتمی بات نہیں ہے کہ وہ علاج ہے۔ کوئی کہتا ہے 1 دفعہ ویکسین لگانے سے علاج ہو جائے گا، کوئی کہتا ہے 2 دفعہ، کوئی کہتا ہے 3 دفعہ لگانے سے، پھر بھی کوئی حتمی بات نہیں، اللہ کو معلوم۔ لیکن ایک بات جو اللہ کی رحمت کے لیے کنفرم ہے، وہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن کی طرف جڑ جاؤ، یہ سیدھے راستے کی طرف لے جائے گا۔
آپ زندہ رہیں یا آپ فوت ہو جائیں، یہ مسئلہ نہیں ہے، سیدھا رستہ اسی میں ہے۔ لہٰذا دو چیزیں جو میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں اور قرآن نے ہمیں کلیئر کٹ دو چیزیں بتا دی ہیں، ایک اللہ کا قرآن ہے اور ایک 5 وقتہ نماز ہے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے ہمیں ٹول کے طور پر عطا کی ہیں، طریقے کے طور پر دی ہیں، ماڈل کے طور پر دی ہیں، جو وے آؤٹ کے طور پر دی ہیں۔ دنیا کائنات کی بڑے سے بڑی پریشانی ہو، یا نماز میں طاقت ہے کہ آپ کی اس پریشانی سے آپ کو نجات دے دے، یا قرآن میں طاقت ہے کہ وہ آپ کو پریشانی سے نجات دے کے سیدھے رستہ پر لے جائے۔ یہ دو ہی چیزیں، اور کوئی چیز ایسی نہیں۔ باقی چیزیں اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتی رہتی ہیں، کبھی آپ پریشانی سے نکل آئیں گے، کبھی پھر واپس پریشانی میں چلے جائیں گے۔ الٹیمیٹلی جو آپ کے لیے کامیابی کے راستے کی طرف جانے کا کوئی راستہ ہے تو وہ قرآن ہے اور نماز۔ وگرنہ دنیا میں کتنی چیزیں ہیں جو آپ کو بے بس۔ یہ اب ویکسینیشن کوئی لے لیجئے، پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں کہ کوئی اتنی کانسپریسی تھیریز ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی یہ ویکسینیشن کے ذریعے سے ڈی این اے چینج ہو جائے گا، کوئی کہتا ہے کہ ویکسینیشن کے ذریعے سے نینو پارٹیکلز جو ہیں وہ نینو چپ جو ہے ہمارے جسم کے اندر انسٹال ہو جائے گی، پھر ہم جو ہے وہ کمپیوٹر کے ساتھ منسلک ہو جائیں گے، پھر ہمارے سوچوں کے اوپر قابو پایا جا سکے گا، پھر یہ ہو سکے گا، وہ ہو سکے گا، ہر وقت ہم ٹریک ہو سکیں گے۔ اتنی کانسپریسی تھیریز ہیں، صحیح ہیں یا غلط ہیں یہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس سے بچنا ہے تو طریقہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ طریقہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بچاتی ہے برائی اور بے حیائی کی باتوں سے، اور جو حدود سے باہر نکلنے کی جتنی باتیں ہیں ان سے بچاتی ہے تو نماز بچاتی ہے۔ اور ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن سیدھے رستے پر لے کے جاتا ہے، جو سیدھا رستہ ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور ایسے اہل ایمان کو قرآن بشارت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے جو سیدھے رستے پر چلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدھے رستے پر چلنے والے جو یعملون الصالحات، جو نیک عمل کرنے والے اہل ایمان ہیں، یعنی صرف یہ نہیں کہتے میں مومن ہوں بلکہ اس ایمان کے مطابق عمل بھی نیک کرتے ہیں، ان کو قرآن خوشخبری دیتا ہے ان لہم اجرا کبیرا، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ تو گویا خوشخبری قرآن کی وجہ سے ہے، راستہ قرآن کی طرف ہے، قرآن ہے اور 5 وقتہ نماز ہے، اس کی طرف مسلمان آ جائیں کامیابی حاصل کر لیں گے، غیر مسلم آ جائیں وہ کامیابی حاصل کر لیں گے۔ اللہ نے ساری کامیابی اس قرآن کے اندر رکھی ہے۔ قرآن کے اندر یہ طاقت ہے کہ یہ تمہیں دنیاوی طور پر بھی عروج و زوال میں زوال سے بچا کے عروج نصیب کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، ان اللہ تعالیٰ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس کتاب کی وجہ سے بہت ساری قوموں کو عروج نصیب کرتا ہے، وَيَدْعُ بِهِ آخرین، اور بہت ساری ایسی اقوام ہیں جو تباہی و بربادی اور پستی کا شکار ہو جاتی ہیں اس قرآن کی وجہ سے۔ لہذا عروج و زوال قرآن سے جڑا ہے، یہ صرف دنیاوی عروج و زوال کی بات نہیں ہے، اخروی عروج بھی قرآن کے ساتھ ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ لہذا یہ ایک ایسی دعوت ہے جو قرآن نے اس وقت کے یہودیوں اور عیسائیوں کو ہی نہیں دی، اور صرف مشرکین مکہ کو نہیں دی، بلکہ رہتی دنیا تک کے ہر اس شخص کو جو امت دعوت ہے، یعنی وہ اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا، اس کے لیے بھی یہ دعوت ہے۔ اور جو امت اجابت ہے، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان کر دین کی دعوت کو قبول کیا ہوا ہے لیکن وہ گمراہی کا شکار ہوئے ہیں، سب کو یہ دعوت ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اس قرآن کی طرف آ جاؤ۔ یہی وہ قرآن ہے جو سیدھے رستے کی طرف لے جاتا ہے اور ساتھ خوشخبری دیتا ہے، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، ایسے لوگوں کو، ایسے اہل ایمان کو، یعنی پہلے اہل ایمان بنو، استحقاق حاصل ہو جائے گا خوشخبری اور بشارت کا۔ پھر یعملون الصالحات، اپنا کردار ٹھیک کر لو، ان لہم اجرا کبیرا، بہت بڑا اجر اللہ نے رکھا ہے، دنیاوی طور پر بھی اللہ اجر دے گا، اخروی طور پر بھی اللہ کے ہاں اجر ہے، یہ قرآن کے ذریعے سے ملتا ہے۔ لہٰذا قرآن ہی ہمارے غموں کا مداوا ہے، قرآن ہی ہمیں پریشانیوں سے نکال کر خوشخبریوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ جو قرآن سے جڑ گیا وہ سمجھ لیجئے دنیاوی اور اخروی طور پر اس نے وہ بشارتیں، خوشخبریاں حاصل کر لی۔ لہٰذا میں جو بات کووڈ کی کر رہا تھا یا ویکسینیشن کی بات کر رہا تھا، یا پھر اس طرح کی جتنی بھی ہماری اجتماعی یا انفرادی پریشانیاں ہیں ان کا علاج کیا ہے، یہ ہم بہت سننے کو
یہ بات چیزیں ہمیں ملتی ہیں، ہم اکثر سنتے ہیں، لوگ کہتے ہیں دجالی تہذیب ہے، دجالی چیزیں ہیں، یہ کووڈ کا فتنہ بھی دجالی ہے، یہ 5G کا فتنہ دجالی ہے، ٹیکنالوجی کا فتنہ دجالی ہے. بہت سارے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ نہیں. میں اس پر بحث نہیں کرتا. یہ کانسپریسی تھیوریز صحیح ہیں، یہ غلط ہیں، اس کی میں بحث نہیں کرتا. لیکن میں یہ بات ضرور عرض کرتا ہوں کہ علاج قرآن ہے. ہر چیز سے، ہر شر سے بچنے کا علاج قرآن ہے. حتیٰ کہ دجال، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت کے وقوع پذیر ہونے تک روئے زمین کا سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ. اللہ، اس قدر ڈرایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن اس کا علاج بھی قرآن ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لے اور ان کو یاد رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا. اب اس کو آپ یہ تو یقین رکھتے ہیں میں اور آپ کہ پیناڈول کی گولی کھا لے تو سر درد ٹھیک ہو جائے گا. یہ بھی یقین رکھیں، اگر ایمان ہے تو اس بات پر بھی ایمان رکھیں کہ اللہ کا قرآن ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرما دیا کہ پہلی 10 آیات سورہ کہف کی وہ یاد کر لیں، اس کو یاد رکھیں، تو اللہ دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا. لہٰذا بات ویکسینیشن کی ہو، بات کسی ایک ٹیکنالوجی کی ہو، بات 5G کی ہو، کسی کانسپریسی تھیوریز کی ہو، یا آنے والے فتنے دجال کی ہو، قرآن سے جڑ جائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اس سے جڑ جائیں تو انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ دنیاوی و اخروی فتنوں سے محفوظ رکھے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. لہٰذا میں یہ عرض کروں کہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو یہ چاہیے کہ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کروائیں اور ان ترجمہ تفسیر پڑھائیں، ان کو سوچ سمجھ کر پڑھنے کی عادت ڈالیں اور یہ یقین رکھیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے دجالی فتنے سے محفوظ رکھے گا اور دجالی فتنے کے ہر قسم کے مضر اثرات سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا. اللہ تعالیٰ ہماری ایمانوں کی، ہم سب کو اپنے اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.